ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة التین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سورة ألم نشرح مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورة الضحى مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التین مکیہ۔ سورہ تین مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر باقی باتیں بتائی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کے درخت کی، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کے درخت کی، وطوری، اور قسم ہے طور پہاڑ کی، سینین، جو سینین جگہ پر ہے، وطور سینین، اور سینا پہاڑی، سینا جگہ پر رہنے والے طور کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا، یقیناً ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی احسن تقویم، عمدہ سانچے میں، عمدہ ڈھانچے میں، ثم رددناہ، پھر ہم نے لوٹا دیا انسان کو، اسفل سافلین، نچلوں سے نیچے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فلہم اجر، تو ان کے لیے بدلہ ہے، غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا، تو ان کے لیے بدلہ ہے کبھی ختم نہ ہونے والا۔ فما یکذبک، تجھے کون سی چیز جھٹلاتی ہے، بعد، اس کے بعد، بالدین، بدلے کے دن، بدلے کے دن کو کون سی چیز جھٹلاتی ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے، اور اس سورہ کا گزشتہ صورتوں سے اور آنے والی صورتوں سے کیا تعلق ہے، جیسا کہ تقریباً ہر سورہ کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کا ہر سورہ دوسرے سورہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔
پچھلی جمعہ میں جو 2 سورے بتائے گئے تھے، سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان 2 صورتوں میں یعنی جو گزشتہ جمعے میں بتائے گئے تھے، ان 2 صورتوں کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی انسان اپنی حیثیت کو، اپنے لیول کو بڑھانا چاہتا ہے، اچھا انسان بننا چاہتا ہے، تو اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام تو یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ اپنے علم کو آدمی بڑھائے، دینی معلومات اس کو جتنی زیادہ ہوں گی آدمی اتنا زیادہ مہذب بنے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورہ کے ذریعے سے بتائے کہ علم کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی آدمی کا ہو، علم بھی بڑھائے عمل بھی بڑھائے۔ یہ 2 کام جب آدمی کرے گا تو آدمی اپنے معیار سے اونچا ہوگا۔ ہر چیز کی ایک حیثیت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کیے، نبیوں کو پیدا کیے، انسان کو پیدا کیے، جانوروں کو پیدا کیے، سب مرتبے میں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر ایک کا مرتبہ اپنی جگہ متعین ہے۔ کتے کا مرتبہ اپنی جگہ متعین ہے، فرشتوں کا مرتبہ اپنی جگہ متعین ہے، گھٹتا بڑھتا مرتبہ انسان کا ہے۔ انسان اگر اچھے کام کرے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر یہی انسان گھٹیا کام کرتا ہے تو پھر جانور سے، کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ والتین والزیتون کے سورے میں اشارے کے طور پر بتا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اچھا راستہ بھی دکھا دیے ہیں، غلط راستہ بھی دکھائے ہیں۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، حلال اور حرام دونوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے والی صورتوں میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اچھا اور برا دونوں راستہ دکھا دیا۔ تو کوئی آدمی سرکل پر آ کر کھڑا ہے، وہ یہاں سے بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے، چوراہے پر اللہ تعالیٰ لا کے کھڑا کر دیے ہیں۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کیا۔ آدمی اگر غلطی کرنا چاہے، گناہ کرنا چاہے، نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے پر بھی انسان مجبور نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نیکی کرنا چاہے کر سکتا ہے، چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، اسی اختیار کو استعمال کر کے آدمی نیک اور برا بنتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس سورے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے معیار کو بڑھانا چاہے، اپنے لیول کو بڑھانا چاہے، اپنی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہے، تو پھر وہ آدمی جو ہے کیا کام کرنے وہ اللہ تعالیٰ آگے والے صورتوں میں بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو گراتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین یعنی بالکل گیا گزرا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مستویٰ کو، اپنی حیثیت کو بڑھانا چاہیے، اپنے علم کو بھی، اپنے عمل کو بھی بڑھانا چاہیے، ورنہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام ہوں گے۔ یہ اس سورے کا خلاصہ ہے۔ اور اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی شروع میں چند چیزوں کی قسم کھائے ہیں۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کے درخت کی، وطور سینین، سینا جگہ میں رہنے والے طور پہاڑ کی قسم۔ سینین ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر ایک پہاڑ ہے، جیسے کرنول میں جگنت پہاڑ ہے، ہر گاؤں میں ایک مشہور پہاڑ ہوتا ہے، ویسے سینین یا سینا ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے طور۔ وطور سینین، سینین جگہ میں رہنے والے طور پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے سکون والے شہر کی قسم۔ 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھائے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو اللہ اگر اپنی بات یوں ہی بتا دیں تو بھی وہ یقین کے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا اللہ کی بات میں۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے بات کر رہے ہیں، انسان کو انسان کے لیول میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تاکہ اور زیادہ آدمی کو بھروسہ آئے، آدمی کو اور بھی زیادہ بھروسہ آئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی قسم کھائے ہیں، جیسے ابھی انشاءاللہ ایک سورہ آئے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہاں کچھ اور چیز کی قسم کھائے، واللیل اذا یغشا،
اس سے پہلے والشمس وضحاہا. تو الگ الگ صورتوں میں الگ الگ چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھائیں. تو جہاں جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دونوں میں کنیکشن ہوتا ہے. ویسے ہی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتے، بلکہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اس سے ایک سبق نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کی میں جو قسم کھایا ہوں وہ اس وجہ سے کھایا ہوں. تو یہاں 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. پہلے نمبر پہ انجیر کی. خشک جو پھل ہیں، سوکھے جو پھل ہیں، ڈرائی فروٹ، ان میں انجیر ایسا پھل ہے جو بہت برکت والا ہے، اس میں کیڑ نہیں پڑتا. اور جن پھلوں سے تیل نکالا جاتا ہے ان پھلوں میں زیتون کا درخت ایسا ہے جو بہت زیادہ مفید ہے، آدمی کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اس کی گٹلی بھی کام آتی ہے، اس کا چھلکا بھی کام آتا ہے. گٹلی سے تیل نکلتا ہے، چھلکا کھانے میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کھائی جانے والی چیزیں، ان کی قسم اللہ کھا رہے ہیں. پھر ایک پہاڑ کی، طور پہاڑ، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تو وہاں گئے، تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. قصہ لمبا ہے، انشاءاللہ جب موقع پر آئے گا تو بتائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نبی بنایا وہ کہاں بنایا؟ طور پہاڑ پر. تو اس پہاڑ کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر، یعنی جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے وہ آیت کہاں اتر رہی ہے؟ سورۃ التین مکیہ. یہ سورہ تین کہاں ہے؟ مکی صورت ہے، مکے کے دور میں نازل ہوا سورہ ہے. تو اس وقت میں اس شہر سے مراد کون سا شہر ہوگا؟ مکہ مکرمہ، چونکہ ابھی مدینے کو گئے نہیں تھے. تو اس لیے یہاں پر بلد امین، امن والا شہر، اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کو امن والا شہر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہاں جو بھی جاتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے تھے. اور آج بھی، اور پہلے زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی لوگوں کی عادت تھی کہ اگر کوئی کسی کے باپ کو قتل کر کے بھی مکے میں بھاگ جائے، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے، تو باپ کے قاتل کو دیکھ کر بھی سب کچھ نہیں چھیڑتے تھے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو حرم شریف ہے اس میں لگی ہوئی گھاس کو بھی نہیں اکھاڑنا ہے. سبحان اللہ. انسان تو انسان، وہاں کی غیر جاندار چیزوں کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، وہاں کے پرندوں کا شکار نہیں کر سکتے، وہاں کی گھاس نہیں اکھاڑ سکتے. اتنی اللہ تعالیٰ اتنا امن وہاں پر رکھا ہے، ہر ایک کے لیے امن ہے. تو امن والا شہر، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. اب یہ پہلے سمجھیں گے کہ یہ 4 چیزوں ہی کی اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہے ہیں. اللہ کسی اور چیز کی بھی قسم کھا سکتے تھے، لیکن انہی 4 چیزوں کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ انجیر کا درخت ہو یا زیتون کا درخت ہو یا طور پہاڑ ہو یا مکہ مکرمہ، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو عظمت والی مانی جاتی ہیں، برکت والی مانی جاتی ہیں. ان کا لوگوں میں بہت بڑا مقام ہے، ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو مقدس چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. تو برکت والی چیزوں کو ختم کھا کر بتا رہے کہ میں نے سب مخلوق میں سے خیر والی مخلوق یعنی انسان کو پیدا کیا. کس میں؟ فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں. یوں تو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں ہرگز نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا صحیح بنایا. لیکن اللہ خود اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. انسان کے مقابلے میں جو دوسرے جانور ہیں ان کی بناوٹ کو آپ دیکھیے، ان کا چہرہ زمین کی طرف ہوتا ہے، اور ان کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ جس سے وہ اپنی پوری ضرورتوں کو اچھی طرح سے انسان کی طرح کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. انسان جس طرح سے کسی بھی چیز کو پکڑ سکتا ہے، جانور پکڑ سکتا ہے، ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتا. تو بہت ساری کمیاں ان کے اندر ہیں. اور بناوٹ کے اعتبار سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہر آدمی کے بدن میں سر کا مقام اونچا ہوتا ہے. انسان کو اللہ بنایا ہی اس طرح سے کہ سر اس کا اونچا ہے اور پیر نیچے ہیں. تو انسان کی ظاہری بناوٹ بھی ایسی ہے کہ بہت دکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے. اور
اسی طرح انسان کی جو باطنی اندرونی بناوٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں بنایا. اللہ تعالیٰ کے اندر جو خوبیاں ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں، اللہ پلاننگ کرنے والے ہیں. اللہ کے اندر بہت ساری جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اللہ نے انسان میں بھی رکھا ہے کچھ خوبیاں. چنانچہ انسان بھی کام سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. کسی بھی جانور کے بارے میں آپ سنیں کہ سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے؟ نہیں. لیکن انسان ہوتا ہے جو پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے. مثلا آپ کو میں بولوں کہ بھئی قرآن کریم کے پورے قرآن میں کتنی لائن ہیں، تو انسان کی عادت کیا ہوتی ہے، ایک صفحے کی لائنوں کو گن لیتا. 13 لائن ہے. اب 13 انٹو مارتا ہے، کتنے صفحے ہے بھائی قرآن میں؟ مثال کے طور پر 800 صفحے ہے. 13 کو 800 سے ضرب دیتا ہے اور فوراً جواب دیتا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے انسان کے اندر رکھی ہے. انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی اچھی بہت ساری خوبیاں کس کے اندر بھی رکھے ہیں؟ انسان میں بھی رکھے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. اب یہی سے بات آتی ہے کہ جب اللہ نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا تو جو انسان اپنے آپ کو اچھا بنائے گا تو جس طرح پیدا بہترین ڈھانچے میں ہوا تھا اسی طرح سے اس کی اندرونی جو فطرت ہے وہ بھی بہترین رہے گی. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے اس لیول سے ہٹتا ہے، اپنے اس معیار کو گراتا ہے جس معیار پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو پھر وہ انتہائی پستی میں جا کر گرتا ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بادشاہ تھے ابو جعفر منصور. ان کے زمانے میں ان کے ایک قریبی آدمی تھے، وہ جو ہے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے. باتوں ہی بات میں ایک بات نکل گئی. بات یہ نکل گئی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئے تو تجھے 3 طلاق. انتی طالق ثلاثا ان لم تکن احسن من القمر، ایسے کچھ الفاظ بول دیے کہ اگر تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. اب 3 طلاق کے بعد آدمی دوبارہ شادی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. پوری طرح سے گویا ہاتھ سے نکل گئے، بولنے کا زبان سے بول دیے. جیسے یہ جملہ شوہر کی زبان سے نکلا فوراً بیوی پردے میں چلی گئی. کیوں؟ اب طلاق پڑ گئی تو شوہر کے لیے اجنبی ہوگی، وہ اس کا دیکھنا شوہر کو جائز نہیں، شوہر کا اس کو دیکھنا جائز نہیں. اب زبان سے تو لفظ نکل گیا. طلاق کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث جدہن جد ہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق میں اگر بولے تو بھی حقیقت ہو جاتی، حقیقت میں بولے تو بھی حقیقت ہو جاتی. یعنی ریئل ہونا بول کے بولے تو بھی ہو جاتی، مذاق میں بولے تو بھی سچ میں ہو جاتی. ان میں سے ایک چیز ہے طلاق. تو اگر کوئی آدمی مذاق میں بیوی کو طلاق بول دیا تو بھی طلاق ہو جاتی. بہت خطرناک چیز ہے. اس کو جو ہے خاص طور پر شراب کی حالت میں آدمی کتنی مرتبہ استعمال کرتا نہیں معلوم. نشے کی حالت میں، غصے کی حالت میں ایسے الفاظ نکال دیتا آدمی جس سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے. تو بہرحال تو انہوں نے جو ہے ویسے ہی اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی. اب رات بھر پریشان. صبح میں بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ سے بولے کہ بادشاہ ایسی بات ہے. تو بادشاہ جو ہے ان کے پاس کے جتنے شہر کے بڑے بڑے علماء تھے، مفتیاں تھے، سب کو بلائے. بلا کر مسئلہ ان کے سامنے رکھے کہ ایسا یہ شوہر اپنی بیوی کو بول دیا، بتاؤ طلاق پڑی یا نہیں پڑی. تو ظاہر بات ہے چاند کی خوبصورتی کتنی ہے. چاند کی خوبصورتی اس کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہوتی ہے نا. اتنی دور ہونے کے باوجود بھی اس کی لائٹنگ اتنی زیادہ، اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا بھی روشن ہو جاتی. اور ہمارے چہروں پر ایسی کہاں سے خوبصورتی ہے؟ ہمیں ہنسے تو ہماری دانتوں کی روشنی سے ہماری کتاب بھی روشن نہیں ہوتی. ہماری خوبصورتی کا یہ حال ہے. تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ یہی بول دیے کہ چاند سے زیادہ بیوی خوبصورت نہیں، لہذا بیوی کو 3 طلاق پڑ گئی. لیکن وہاں پر ایک اور عالم دین بھی تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. وہ خاموش بیٹھے تھے. بادشاہ ان سے پوچھے آپ خاموش بیٹھے کیوں، آپ کچھ کیوں نہیں بولتے؟ تو انہوں نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سورہ پڑھنا شروع کیا اور پڑھ کر اس آیت پر پہنچے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرمانا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا.
اللہ قرآن میں چاند کا بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ چاند بہترین ہے. اللہ سورج کا بھی ذکر کر رہے ہیں، آسمان اور زمین کا بھی ذکر کر رہے ہیں، پہاڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یہ نہیں بولے کہ میں نے ان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا. انسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہے کہ میں نے اس کو بہترین بنایا. جب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر ہے تو پھر یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں پڑی. تو یہ جو ہے اس آیت کے ذریعے سے ایک واقعہ بھی علماء لکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، اس کی ظاہری بناوٹ بھی، اندرونی اعتبار سے بھی انسان سب سے بہترین فطرت والا ہوتا ہے. یہ کب؟ جب اللہ تعالیٰ انسان میں جو خوبیاں رکھے ہیں وہ خوبیوں کو آدمی استعمال کرے، اپنی عقل سے کام لے اور اپنی عقل کو شریعت کا تابع بنا کر چلے. بہرحال جو بھی اسلام کے اندر باتیں بتائی گئی اس طرح سے اگر رہیں تو پھر وہ بہترین ہے. لیکن ہوتا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو نچلوں سے نیچے لوٹا دیا. نچلوں سے یعنی بالکل پستی میں انسان کو لوٹا دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی فطرت ہے اس فطرت سے آدمی گرتا ہے اور اپنے عمل کو، اپنے علم کو کم کرتا ہے، اللہ کے بارے میں شک و شبہات میں پڑتا ہے، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ گئے گزروں میں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، نچلوں میں سے بھی نچلا ہو جاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مگر جو لوگ، پہلے تو انسان کا اللہ تعالیٰ ذکر کیے اور پھر فرمانے کہ جو انسان اپنے لیول سے گرتا ہے تو وہ بہت نیچے گر جاتا ہے، ذلیل سے ذلیل بن جاتا ہے. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کو اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دیں گے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو انسان کی گویا دو قسمیں ہوئی. ایک انسان جو اپنے معیار کو باقی رکھا، اللہ تعالیٰ جس حالت میں اس کو پیدا کیا تھا اسی حالت پر باقی رہا. اور ایک انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت سے نیچے گر گیا، اپنے رب کو بھول گیا، احکامات الہیہ کو بھول گیا. تو پھر وہ آدمی تو ذلیل بن گیا، نچلوں میں سے نچلا ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مگر سے جو آگے آنے والے ہیں یہ نیچے نہیں گرے، یہ اپنی جگہ پر باقی ہیں. کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمانی خالی نہیں بلکہ نیک کام بھی کیے. ایمان کے ساتھ ساتھ کیا بھی ضروری ہے؟ نیک کام بھی ضروری ہے. آپ قرآن میں بہت ساری جگہ پر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان، اللہ معاف فرمائے، اگر نماز کی ان کو دعوت دیتے ہیں یا کسی بھی نیک کام کی دعوت دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، جاؤ جی، تمہیں کیا بڑا ہمارے کو بول رہے سو. ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں. ہمیں مسلمان اللہ کو معلوم، تم نہ بتانا ضروری ہے. ہمیں نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی کہ تم نہ کہیں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہمارے کو. ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن کس پر رحم کرتے ہیں وہ متعین نہیں ہے. اللہ رحم کرتے ہیں یقیناً بات صحیح ہے، لیکن کس پر رحم کرتے ہیں وہ یقین نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ڈر کا اظہار کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اے فاطمہ، یہ مت سمجھ کہ تمہارے باپ نبی ہیں اس لیے تم چھوٹ جاؤ گی. تو جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کہاں سے اپنے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ہے انسان کے اندر کہ ایمان بھی لانا اور نیک اعمال بھی کرنا. تو فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا بھی ذکر کیے جو اپنے لیول سے گر جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیے جو اپنے لیول پر باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس فطرت پر ان کو پیدا کیا اس فطرت پر باقی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں کا جو ہے ذکر کر دیا، ان کو کیا ملے گا، ان کو کیا ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے اوپر مختلف حالات لائے. انسان جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، پھر جو جو بڑھتا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا اس کی خوبصورتی کم ہوتی ہے، لیکن جوانی کے اندر ایک چہرے میں چکناہٹ ہوتی ہے، آدمی ہٹا کٹا پہلوان دکھتا ہے، خوبصورت دکھتا ہے. جو ہی اس پر بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپا آتے آتے چہرے پہ جھلیاں پڑ رہی اور آدمی کا رنگ جا رہا ہے، آدمی کی طاقت جا رہی، کمر جھک رہی، تو وہ جو خوبصورتی پہلے تھی وہ باقی نہیں رہی. ثم رددناہ اسفل سافلین، اب آدمی نیچے سے نیچا ہوتا جا رہا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان پر حالتیں بدل رہی ہیں، وہ ہمیشہ بچہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ مالدار نہیں ہے،
مالداری بھی جا رہی ہے, خوبصورتی بھی جا رہی ہے, بچپنا بھی جا رہا ہے, سب چیزیں جا رہی ہیں. جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ انسان پر حالتیں بدل رہی ہیں, تو دنیا ایک حالت ہے, آخرت ایک حالت ہے. دنیا ایک حالت ہے, آخرت ایک اور حالت ہے. تو جب دنیا کو تم مانتے ہو تو آخرت کو کیوں نہیں مانتے؟ فما یکذبک بعد بالدین کون سی چیز تم کو بدلے کے دن سے جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ یعنی قیامت کا انکار تم کیوں کر رہے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ دنیا میں جو قاضی بنا ہے کیا اس کا فیصلہ اللہ نہیں کریں گے؟ ہر حاکم کا حاکم اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جب دنیا میں انسان پر حالتیں بدل سکتی ہیں تو یہ دنیا کی حالت بدل کر کیا آخرت نہیں آ سکتی؟ کیا قیامت کے بعد کی زندگی نہیں ہوگی؟ تو پھر انسان آخرت کی زندگی کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے آدمی آخرت کی زندگی کا انکار کیا, اور اگر انکار نہیں کر رہا ہے, اس سے غفلت برت رہا, تو گنہگار ضرور ہوگا. تو انسان کی حالتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر کے اس کو نصیحت دے رہے کہ انسان کو جو ہے اپنی دنیا کی زندگی کے حالات کو دیکھ کر جائزہ لینا چاہیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے قرآن کریم کے اس سورے کا خلاصہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ اس میں خاص طور پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے معیار کو اگر بڑھائے گا تو بہت اچھے سے اچھا بنے گا. اور انسان پر حالتیں مختلف آتی ہیں اور انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ جو غیر مسلم ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بے دین ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں جو شروع میں اللہ تعالیٰ قسم کھائے 4 چیزوں کی, انجیر کی, زیتون کے درخت کی, مکہ مکرمہ کی, اور اسی طرح طور پہاڑ کی, یہ چیزیں کیسی تھیں؟ برکت والی, فائدے والی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو ایمان والا ہے اس کو آخر میں ذکر کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جب ہر وقت فائدہ دیتی ہیں, نفع دیتی ہیں, ایمان والا بھی ہر وقت فائدے میں اور نفع دینے والا ہوتا ہے. ایمان والا بوڑھا ہو جائے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ نفع والا ہوتا ہے. چنانچہ کتنے اللہ والے ایسے ہیں بڑی عمر کو پہنچ گئے, چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہیں, لیکن ملنے والے ان کے پاس جا رہے ہیں, ان سے بیعت کر رہے ہیں, ان سے اپنی حالت سنا رہے ہیں, ان سے اصلاحی تعلق رکھ رہے ہیں, اور دنیا بھر میں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس طرح سے یہ 4 چیزیں ہیں یہ فائدے والی ہیں, ان ایمان والا بھی اسی طرح سے کیا ہوتا ہے؟ فائدے والا بنتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان بیکار ہو جاتا ہے. چنانچہ بہت مرتبہ دیکھا گیا کہ بے دین لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بے دین آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتی. مال بھی گیا, خوبصورتی بھی گئی, طاقت بھی گئی, جوانی بھی گئی, ساری چیزیں چلی گئی, اسفل سافلین میں چل جاتا. مگر ایمان والا اسفل سافلین میں نہیں جاتا. وہ جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اللہ اس کو اتنی عزت دیتے جائیں گے. جتنا بوڑھا ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا مذہب عطا فرمایا جو ہم کو اپنا صحیح مقام دے رہا ہے, اور ہم کو صحیح چیزیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. اس کے بعد والا سورہ ہے سورۃ علم نشرح مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ علم نشرح مکی صورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں. وہ تین والزیتون میں بھی 8 آیتیں ہیں اور اس میں بھی 8 آیتیں ہیں. اس کا بھی پہلے ترجمہ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. الم نشرح لک صدرک. الم نشرح کیا ہم نے نہیں کھولا, لک آپ کے لیے, صدرک آپ کا سینہ. اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا. ووضعنا اور ہم نے ہٹا دیا, عنکا آپ سے, وزرک آپ کا بوجھ, اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے آپ کا بوجھ. الذی جس نے, انقض جھکایا تھا, ظہرک آپ کی پیٹھ کو, جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو جھکا رکھا تھا, توڑ دیا تھا آپ کی پیٹھ کو. ورفعنا لک ذکرک اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر. بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ, آپ کا ذکر. فإن مع العسر یسرا یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں
تو اپنے آپ کو تھکائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. یہ اس سورہ کا ترجمہ ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس سے اوپر والی جو سورہ ہے والضحیٰ, ان دو صورتوں میں ایک ہی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دو صورتوں میں ذکر ہے. قرآن شروع ہوا تھا کہاں سے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن اس سے شروع کیے اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ختم کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے. آخر میں بھی آپ کو جیسا کہ معلوم ہے انا اعطیناک الکوثر, وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آئی. اذا جاء نصر اللہ, وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آئی. آخر یہاں سے لے کر آخر کی تک کی صورتوں میں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, سوائے 2-4 صورتوں کے قیامت کا ذکر ہے, ورنہ تقریباً صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تو قرآن شروع ہوا اس بات سے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, اور ختم ہو رہا اس ذات کی شان کو بتاتے ہوئے جس پر قرآن اللہ تعالیٰ اتارے تھے. نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو آخر کی صورتوں میں بتا گیا. یہ سورہ جو سورہ علم نشرہ ہے, قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 94 نمبر پہ ہے. شروع سے اگر 114 صورتوں میں سے دیکھا جائے تو 90 پر 4واں سورہ ہے, لیکن اترنے کے اعتبار سے 12واں سورہ ہے. قرآن کی جو ترتیب ہے آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا, قرآن اترنے کی ترتیب الگ ہے اور جو لکھنے کی ترتیب وہ الگ ہے, اور دونوں ترتیبیں اللہ کی طرف سے ہیں. جیسے اقرا بسم ربک الذی قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے, لیکن ہے کہاں؟ 30ویں پارے میں. اور قرآن کی جو سب سے آخری آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, وہ 30ویں پارے میں ہے. تو اترنے کی ترتیب الگ ہے اور لکھے جانے کی ترتیب الگ ہے. تو اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 12واں سورہ ہے, اور والضحیٰ جو اس سے اوپر والا سورہ وہ 11واں سورہ ہے. تو والضحیٰ اور علم نشرہ یہ فوراً نازل ہوئے 2 صورتیں ہیں. اس میں اور اس سے اوپر والے سورے میں, دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نعمتوں کو دینے کا ذکر کر رہے ہیں. اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کچھ تسلی کے الفاظ بول رہے ہیں, آپ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ پہلے سورے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک, اے نبی کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ. ووضعنا عنک وزرک, اور ہم نے ہٹا دیا آپ سے آپ کا بوجھ. الذی انقض ظہرک, جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا. ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. تو اس سورے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 3 نعمتیں دی. ایک ہے شرح صدر, آپ کا اللہ نے سینہ کھولا. دوسرا وضع وزر, آپ کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہٹایا. اور رفع ذکر, آپ کا مقام اللہ نے بلند کیا. 3 نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اب ان 3 نعمتوں کو پہلے سمجھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا, اس کا مطلب کیا ہے؟ سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ سینہ کھولنے کا ایک موٹا سا مطلب تو وہ ہے جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کا سینہ کھولا گیا, آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھو کر واپس اسی جگہ رکھ کر سی دیا گیا. اور ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی میں 4 مرتبہ ہوا. بچپن میں 4 سال کی عمر میں, پھر 10 سال کی عمر میں, پھر نبی بنانے سے پہلے, پھر معراج کو جانے سے پہلے, معراج کی رات میں جانے سے پہلے 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نکال کر اس کو دھو کر واپس اس کی جگہ رکھا گیا. تو ایک موٹا مطلب تو یہ ہے کہ کیا اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا, یعنی شق صدر کیا. اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری خوبیاں بھری گئیں. 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا, بچپن میں 4 سال کی عمر میں, پھر 10 سال کی عمر میں, پھر نبی بننے سے پہلے, پھر معراج کے وقت میں. بالکل بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 10 سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا وہ اس مقصد سے تھا کہ بچپنے میں جو بچوں کے اندر بچپنا خیال ہوتا ہے, شرارتیں وغیرہ ہوتی ہیں, یہ چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک رہیں. اس مقصد سے آپ کا سینہ کھول کر دھویا گیا اور پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھا گیا. نبی بننے سے پہلے بھی آپ کا سینہ کھولا گیا تاکہ وحی کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ قبول کرنے کے آپ قابل بن جائیں, آپ کے اندر وہ کیپیسٹی آ جائے.
اسی طرح معراج کے سفر میں جانے سے پہلے چونکہ آدمی دنیا کے اندر کا ماحول الگ ہے، یہاں کا ٹیمپریچر الگ ہے، اوپر کا ٹیمپریچر الگ ہے، تو آدمی اوپر جائے گا تو یہاں کا آدمی وہاں کے ماحول کو قبول کر سکتا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کا سینہ چاک کیا اور پھر آپ کو اوپر آنے کے قابل بنایا. تو اس طرح سے جو 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا اور چاروں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نور بھرا گیا. تو ایک مطلب تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا مطلب اس کا جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھولا، یعنی آپ کے سینے میں علم اور بردباری کو بھر دیا، آپ کے سینے میں علم اور بردباری کو بھر دیا. اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا کہ دنیا کا کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کے پاس، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس کسی کو اللہ نے اتنا علم نہ دیا. ایسا علم اللہ تعالیٰ نے دیا. بڑے بڑے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اپنی ریسرچ کو اسی وقت صحیح سمجھتے ہیں جب ان کی ریسرچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہو جائے. تو ہر اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلومات تھی اتنی زیادہ تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم کسی اور کو نہیں دیا. تو علم سے آپ کا سینہ کھول دیا. سینہ کھولنے کا مطلب آپ کو بہت زیادہ علم دیا. اور اسی طرح آپ کے اندر تحمل، صبر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا. ہم ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی لڑائی کے بغیر نہیں رہ سکتے. 4-5 لوگوں میں رہتے ہوئے اس سے لڑے، کبھی اس سے لڑے، کبھی اس سے کبھی اس سے، یہ ہماری حالت ہے، ہمارے صبر کی حالت ہے. لیکن ہم لوگ تو معمولی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کا کام لینے والے تھے. اور ظاہر بات ہے آپ کے پاس یہودی بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، مشرک بھی آ رہے ہیں، آتش پرست بھی آ رہے ہیں، منافق بھی آ رہے ہیں، خالص مسلمان بھی آ رہے ہیں. ہر قسم کا آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے اور ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کا طریقہ الگ. ہر ایک کو لے کر چلنے کا مزاج آپ کے اندر پیدا ہو، اس لیے اللہ نے آپ کے اندر آپ کا سینہ کھولا، یعنی آپ کے اندر اتنا تحمل دیا کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو غلط قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں ان کو برداشت کر سکیں. واقعی یہ صرف نبی ہی کر سکتے تھے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ صبر دیا تھا، آپ کو اتنا زیادہ بردبار بنایا تھا، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاہل قسم کے لوگوں کے درمیان رہ کر دنیا کے اندر دعوت کو پھیلائے. تو یہ آپ کا سینہ ہم نے کھولا، مطلب کیا؟ آپ کو علم دیا، آپ کے اندر بردباری اور صبر کو ہم نے بھر دیا. اسی طرح وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا. اس کے بھی 2 مطلب علماء نے لکھے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی نہیں بنے تھے تب تک آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی تھی اور آپ کی 4 لڑکیاں بھی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہے، ان کے علاوہ کسی اور سے آپ کی اولاد نہیں ہے. حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک لڑکا ہوا تھا لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد اب ظاہر بات ہے آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئیں. تو آپ پر جو ہے بوجھ بھی بہت زیادہ ہو گیا. ایک طرف نبی ہونے کے اعتبار سے آپ کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ دنیا بھر کے کفر اور شرک میں مبتلا انسانوں کو توحید سے جوڑنا تھا. یہ صرف سوچ کر دیکھیے آپ کو کتنا بڑا کام معلوم ہوگا. ہم ایک بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ہمارے. ایک بے نمازی کو نمازی بناتے بناتے ہماری حالت خراب ہو جاتی. مسلمان ہے اسے اچھا بنانے کے واسطے اتنی پریشانی. باپ اپنے بچے کو نہیں سدھار سکتا، کسی اور کو چھوڑو. بچہ بے نمازی ہے، بول بول کر اس کو نہیں سدھار سکتا، اپنی بیوی کو نہیں سدھار سکتا، اپنے گھر والوں کو نہیں سدھار سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا کی ذمہ داری دی گئی تھی. آپ کا سینہ کیسا ہوگا، آپ کے اندر علم کیسا ہوگا، آپ کے اندر بردباری کیسی ہوگی، کتنا بڑا بوجھ ہوگا. سوچ کر دیکھیے پوری دنیا کی ذمہ داری آپ پر ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی. تو یہ بوجھ ایسا تھا، ایک تو نبوت کا بوجھ اللہ تعالیٰ ڈال دیے اور ساتھ میں حکم یہ دیے فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ویسے ہی آپ کو کرنا ہے، ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہونا. یہ اور بڑی بات ہے. آدمی کام کر لے گا، تھوڑا 19-20 کا فرق تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا جیسا دیا گیا ویسا ہی کرنا ہے، کچھ بھی کم و بیش نہیں کر سکتے. ذمہ داری اتنی بڑی اور سنبھالنا بھی بڑے اچھے طریقے سے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بھاری گزرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا, یعنی آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے لیے کام میں آسانیاں پیدا ہوں گی. ابھی جب کام شروع ہوا ہے مکے کے اندر, 2-4 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, 10-20 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور پریشانی آپ کو آ رہے ہیں, لیکن ہم آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیں گے. آگے کیا ہوگا, جو جو سال بڑھتے جائیں گے یوں یوں ایمان لانے والے بڑھتے جائیں گے اور آپ کا کام کیا ہوگا, آسان ہو جائے گا. آپ کا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ دعوت دینے والے زیادہ ہوں گے. ہر آدمی کے پاس خود نبی جا کر دعوت دینا بولے تو ہو سکتا نہیں ہو سکتا, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کھڑے ہو گئے, تو پھر کام میں کیا ہوا, آسانی ہو گئی, ذمہ داریاں بڑھ گئی. تو یہ ایک مطلب ہے ہم آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیں گے. یا اس کا ایک مطلب جو میں پہلے بتا رہا تھا اور بات یہاں سے یہاں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد آپ کے خود گھر والوں کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی. بیوی کو پالنا ہے, اپنی 4 بیٹیوں کو پالنا ہے, خود گھر کا خرچہ چلانا ہے, یہ بھی ایک ذمہ داری تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیوی تھی, مالدار تھی, شروع میں تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا معاملہ کیے, اس میں نفع کمائے. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا سارا مال نبی کو دے دیا, سارا مال نبی کو دے دیا. بیویاں کیسی ہوتی ہیں, اللہ معاف فرمائے, کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں. ان کے پاس 1000 روپے ہوں گے مگر آٹو میں جانے کے واسطے 20 روپے آپ سے لیں گے, ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے 100 روپے آپ سے لیں گے. میرے پاس پیسے ہیں بلکہ کبھی نہیں بولتے. جب کپڑے والا آتا یا ان کی پسند کی چیزیں آتی ہیں خود بخود پیسے نکل جاتے. شوہر جب پریشان ہے اس وقت میں اگر بیوی کے سامنے پریشانی کا ذکر بھی کرتا ہے تو بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو دیتی ہیں, اور دیتی بھی تو تھوڑا بہت, پورا نکال کے نہیں دیتی. یہ بیویوں کی عادت ہے, وہ بیچاری غلط نہیں ہے, عادت عام طور سے بیویوں کی ایسی ہوتی ہے. میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا, 2017 کی بات ہے. ہمارے استاذ تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے بخاری شریف کے استاذ ہیں. بخاری شریف پارٹ 2 جلد 2 میں ان سے پڑھا ہوں. اسی وقت میں جو ہے نوٹ بندی ہوئی تھی, نوٹ بندی ہو گئی تھی. تو ہم لوگ مدرسے میں تھے, وہاں پر زیادہ سہولتیں نہیں تھی, پیسے بدلانے میں بہت پریشانی ہوتی تھی. تو حضرت کی بیوی, ہم لوگ حضرت کے گھر میں جا کر سبق پڑھتے تھے, تو حضرت کے گھر سے آواز آئی, بیوی کی آواز آئی کہ او جی میرے پاس 4.25 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں, میرے پاس 4.25 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں, اپنے کسی شاگرد کو بھیج کر پیسے بدلنے لگاؤ اور تم کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی. یہ آواز گھر سے آئی. تو حضرت سبق پڑھاتے پڑھاتے ہم لوگوں کو بولے, مول صاحب مجھے بھی نہیں معلوم تھا اس کے پاس 4.25 لاکھ ہیں, 4.25 لاکھ, اور معلوم بھی نہیں شوہر کو. لیکن مول صاحب ابھی بھی جب آٹو میں جاتی ہے تو پیسہ مجھ سے لیتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو پیسہ مجھ سے ہی لیتی ہے, اور بتا رہی کہ 4.25 لاکھ روپے پورے پیسے بدلنا ہے میرے شاگرد کو بیچ کر, اور اس کے بدلے مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی. یہ کس کی بیوی؟ دیوبند کے استاذ کی بیوی. اتنے بڑے اللہ والوں کی بیوی کا یہ حال ہے. تو خیر عورت ہونے کے ناطے ان کی فطرت ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا. اللہ نے آپ کو ایسی بیوی دی جو واقعی بیوی ہونے کا حق ادا کی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب نبی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو مجھے غیرت آ جاتی تھی, کاش میں ایسی کیوں نہیں بنی بول کے. تو حالانکہ نبی ان سے محبت کرتے تھے مگر یاد ان کو کرتے تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ذریعے سے آپ کو مدد پہنچائی. آپ کو گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریوں کا آپ پر بوجھ نہیں رہا. اب آپ کا کام کیا ہے؟ باہر کام کرنا ہے. یہی حال ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی 4 مہینے جماعت میں جانا چاہ رہا ہے تو 4 مہینے تک گھر کا خرچہ کون سنبھالے گا؟ اگر آدمی کے پاس کافی پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو عام آدمی ہے روز کما کر کھانے والا, 4 مہینے اگر جماعت میں جا رہے ہیں اور پیسے ہاتھ میں نہیں ہو تو جانا کتنا بھاری پڑتا ہے آدمی کو. ایک طرف تو جانا بھی ہے اور طرف گھر سنبھالنا بھی ہے. ایسے وقت میں اگر بیوی آپ کو یہ کہے کہ 10,000 روپے میری طرف سے تمہیں لے لو, 10,000 کا راشن لا کے گھر میں ڈال دو اور تم سکون سے جماعت میں جاؤ, تو کتنا آدمی کا دل خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ کتنا سہولت پیدا کر دیا بول کے. ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی تو اللہ فرما رہے ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا. اب آپ کو گھر کی ذمہ داری نہیں رہی
کیونکہ گھر کی ذمہ داری اپنی بیوی نے اپنا پورا مال آپ کو دے دیا, اسی سے اللہ تعالیٰ جو ہے گھر کا خرچہ نکال رہے تھے. تو یہ ایک انعام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, الذی انقض ظہرک, جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی, ورفعنا لک ذکرک, اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ بلند کیا, یعنی آپ کا مقام ہم نے بلند کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ مکہ مکرمہ میں, عرب میں. عرب کا ملک اس وقت دنیا کے باقی ملکوں سے کٹا ہوا تھا, کوئی ان پر حکومت کرنے تیار نہیں, وہاں کوئی راحت کا سامان نہیں, بالکل الگ تھلگ, وہاں کے لوگ عجیب قسم کے. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اور عرب اور عجم پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشہور کیا. آج دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ جانتا ہو. مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی جانتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اذا ذکرت معی, جب میرا ذکر ہوگا تو تم بھی میرے ساتھ ذکر کیے جاؤ گے. لا الہ الا اللہ ہے, محمد رسول اللہ بھی ہے, تبھی جا کر آپ کا کلمہ مکمل ہوگا, ایمان مکمل ہوگا, ورنہ ایمان بھی مکمل نہیں ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیا کیا؟ جوڑا. یہ اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد تسلی کے الفاظ آگے بتا رہے ہیں, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, جو آپ کو شروع کام میں, چونکہ مکے کے شروع دور کا سورہ ہے, 12ویں نمبر پہ اترا ہوا سورہ ہے, تو ابھی بہت سختیوں والا زمانہ تھا, دن بدن مصیبتیں مسلمانوں پر بڑھتی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے ساتھ آسانی آنے والی ہے, تنگی کے ساتھ آسانی آنے والی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ دن ایسے ہی باقی نہیں رہیں گے, انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسانی آئے گی. چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو بھیجا تو وہاں پر باقاعدہ اسلام کا مرکز بنا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری عالم کے اندر اسلام کو پھیلایا. مکے میں جب تک تھے اسلام کے پھیلنے کے راستے بند تھے, مدینہ منورہ کو جب گئے پھر اسلام پھیلا. پھر جب مکہ فتح ہوا تو پوری طرح سے اسلام کھل گیا. تو دن بدن کیا ہوا؟ راستے کھل گئے, مشکل دور ہوتی گئی, آسانیاں آتی گئی. یہاں ایک اور بات ہے اس آیت میں, اللہ تعالیٰ جو فرما رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس کا اصل مطلب ہے ایک تنگی کے ساتھ اللہ دو آسانیاں دیں گے, ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں دیں گے. اگر ہم کو اللہ نے آج مصیبت میں رکھا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مصیبتیں آتی ہیں آسانیوں کا پیغام لے کر آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں آسانیوں کا پیغام لے کر آتی ہیں. آج ہمارے گھروں میں فاقہ ہے, آج ہمارے گھروں میں کمزوری ہے, بیماری ہے, تو اسے پریشان نہیں ہونا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مصیبتیں آتی ہیں تو ساتھ میں کس کا پیغام لاتی ہیں؟ آسانیوں کا. وہ بھی ایک آسانی نہیں بلکہ دو آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں. تو بعض مرتبہ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ بھئی میرے اوپر تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں, مصیبتیں ہی مصیبتیں, مجھے کوئی آسانی نہیں ملی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی سنت یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں جیسے صبر کرنے کا حق ہے ویسے صبر کرے, اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے, اللہ ضرور اس کی مدد کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے مصیبتوں سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا ہے. یہ ہم کو سبق مل رہا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے. فارغ ہو جائیں مطلب کیا؟ دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے تھے. ایک آدمی کے گھر کو کئی مرتبہ جا رہے ہیں اور الگ الگ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. دن بھر چل پھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں. دعوت دینا عبادت ہے نہیں ہے, دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا عبادت ہے, لیکن یہ عبادت کیسی ہے؟ بالواسطہ. یہاں انسان کو دعوت دینے کے واسطے عبادت ہے, وایا انسان وہ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ واسطے والی عبادت تو کر رہے ہیں دن میں, لیکن بلا واسطے والی عبادت بھی کیجیے رات کے وقت. کیا ہے؟ نماز پڑھیے. نماز میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہے, وہاں کسی کا واسطہ نہیں ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ دن بھر میں دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیں, فَانصَبْ, تو اپنے آپ کو تھکائیے, یعنی اللہ کی عبادت اتنی کیجیے کہ تھکان محسوس ہونے لگے.
یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جو لوگ خاص طور پر دعوت کا کام کر رہے ہیں, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, یا جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں, تو الحمدللہ وہ دین کا کام تو دین کے وقت میں کر رہے ہیں, لیکن دوسروں کو دین کا کام کرتے کرتے بھی آدمی اپنے انفرادی اعمال کو بھی مکمل کرنا. ایسا نہیں کہ صرف دوسروں ہی کو دعوت دے رہے ہیں, انفرادی اعمال کچھ بھی نہیں ہے. نہ تہجد پڑھ رہے ہیں, نہ کبھی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نہ کبھی بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی اجتماعی اعمال کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ انفرادی اعمال کرنا ہے. انفرادی اعمال بھی کیسے؟ 1-2 رکعت نماز پڑھ لیے, بھاگ گئے, ایسا نہیں. فنصب, اللہ یہ لفظ استعمال کریں کہ اپنے آپ کو تھکائیے. انفرادی عبادت اتنی کیجئے کہ تھکان محسوس ہونے لگے. 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ کم از کم آدمی اللہ سے لو لگائے رکھے, پھر اللہ تعالیٰ آسانیوں کا وعدہ کر رہے ہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف لو لگا کر رکھیے, اپنے رب سے لو لگا کر رکھیے. تو دن بھر میں عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد رات میں عبادت کرنا ہے, لیکن نماز کی عبادت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. وقت آیا تو ہوتی, نہیں تو نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک عبادت ہے جو آدمی کو ہر وقت کرنی چاہیے, کبھی اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. وہ کیا؟ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب سے لو لگائے رکھیے. ہمیشہ آدمی کو اللہ کا خیال دل میں رہے, ہمیشہ اللہ کی سوچ میں آدمی رہے, یہ تو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, اے ایمان والو جب تم دشمن سے لڑو, دشمن کا مقابلہ کرو تو 2 کام کرو. فاثبتوا, پہلے نمبر پر جم کر مقابلہ کرو. واذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کا خوب ذکر کرو. کب ذکر کا حکم دے لیں؟ دشمن کی تلوار کی چھاؤں میں. دشمن تلوار, ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے ہم کو مارنے کے لیے, تو ایک حکم تو اللہ دے رہے ہیں کہ جم کر لڑو, اور اس وقت بھی جان خطرے میں ہے, اس وقت بھی اللہ فرما رہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کرو. صرف ذکر نہیں, کثیرا, بہت زیادہ ذکر کرو. جان جانے کے وقت پہ بھی جب اللہ تعالیٰ ذکر کا حکم دے رہے ہیں تو عام حالت میں آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ ہر وقت اللہ سے لو لگائے رکھنا چاہیے, ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہنا چاہیے. اسی لیے انسان کا جو نظام بنایا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہم کو بتائی ہے, وہ ایسی زندگی ہے کہ اگر آدمی صحیح معنی میں دیکھے تو تھوڑی دیر بھی غفلت میں نہیں گزرتی. پیشاب کو جا رہے ہیں یہ دعا پڑھنا ہے, واپس آ رہے ہیں یہ دعا کرنا ہے, وضو کر رہے ہیں یہ دعا پڑھنا ہے, ہاتھ دھو رہے ہیں یہ دعا, چہرہ دھو رہے ہیں یہ دعا, پیر دھو رہے ہیں یہ دعا. اب وہ ہو گیا تو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے, پھر مسجد میں جانا ہے, یہ کرنا ہے, پھر مسجد سے نکلنے کا یہ طریقہ, جانے کا یہ طریقہ, سواری پر بیٹھنے اس کا یہ طریقہ, جاتے ہوئے کیا طریقہ, راستے کا قضا کرنا ہے کہ نہیں. آدمی سفر کر رہا ہے تو بھی اسلام, سوار ہو رہا ہے تو بھی اسلام, اتر رہا ہے تو کیا طریقہ, گاڑی کیسے پارک کی جائے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پھر اب اپنے کام کی جگہ جا رہا ہے تو وہ اگر کوئی اچھی جگہ ہے, گھر وغیرہ ہے, تو وہاں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے, پھر وہاں جا کر کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, خیانت نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اس طرح سے ہر وقت انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام لگے ہوئے ہیں. اور انسان اگر اللہ کا خیال دل میں رکھے, یہ سوچے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں, تو پھر کبھی انسان غلط نہیں کر سکتا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, یہ بات تو آدمی کو ہر وقت رہنی چاہیے. پوری زندگی آدمی کی اسی طرح سے گزرنی چاہیے کہ اللہ سے لو لگائے رکھے. انشاءاللہ 10 منٹ میں یہ سورہ بھی مکمل کر لیں گے, چونکہ 1 گھنٹے کی تفسیر ہے, ابھی 5-10 منٹ باقی ہیں. سورۃ الضحیٰ مکیہ, سورہ ضحیٰ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس سورے میں 11 آیتیں ہیں. اللہ فرمائے والضحیٰ, قسم ہے چڑھتے دن کی. ضحیٰ چڑھتا دن, چڑھتے دن کی قسم. واللیل, قسم ہے رات کی. اذا سجا, جب وہ چھا جائے, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, یعنی خوب اندھیری ہو جائے. ما ودعک, نہیں چھوڑا تم کو, ربک, تمہارے رب نے, وما قلا, اور بیزار نہیں ہوا. تمہارے رب نے تم کو نہ چھوڑا اور نہ تم سے بیزار ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, البتہ آخرت, آخرت یعنی آنے والی زندگی, خیر لک, آپ کے لیے بہتر ہے, من الاولی, پہلی والی حالت سے. آپ کے لیے آنے والی حالت پہلی والی حالت سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, اور ان قریب آپ کو اللہ دے گا, یہ ربو کا آپ کا پروردگار دے گا. فَتَرْضَى, پھر آپ راضی ہو جائیں گے. ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى,
اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اللہ نے ٹھکانہ دیا؟ الم یجد کا کیا نہیں پایا تم کو یتیمن یتیم فآوا پھر اللہ نے کیا کیا؟ ٹھکانہ دیا. ووجدک اور اللہ نے پایا آپ کو ضالن ناواقف اور اللہ نے آپ کو ناواقف پایا. فہدا پھر اللہ نے رہنمائی کی. ووجدک اور اللہ نے پایا آپ کو عائلن محتاج. فاغنا پھر اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا. فاما الیتیم فلا تقہر رہا یتیم تو اس پر فلا تقہر اس کو نہ دبائیے. واما السائل فلا تنہر اور رہا سائل سوال کرنے والا تو اس کو نہ جھڑکی دیجیے. واما بنعمت ربک فحدث اور رہا آپ کے رب کی نعمتوں کا آپ ذکر کیجیے، اپنے رب کی نعمتوں کو آپ بیان کیجیے. یہ سورہ زحا بھی مکی صورت ہے اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا ابتدا میں 11ویں نمبر پہ اترنے والی یہ صورت ہے. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نعمتوں کا ذکر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دی تھیں اور کچھ تسلی والے کلمات بھی گئے اور کچھ ہدایتیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دیے ہیں. اس سورہ کا ایک شان نزول بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین آ کر پوچھے، کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ کل میں بتاؤں گا. روح کیا چیز ہے پوچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کل بتاؤں گا. انشاءاللہ نہیں بولے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انشاءاللہ بولنا چاہیے تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے لیے وحی کو روک دیے. اب وہ لوگ دوسرے دن آئے پوچھنے کے لیے جواب کیا ہے بول کے، وہی نہیں اتری تھی. وہی نہیں اتری تو نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے تھے. تو اب ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کیا. آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کی جو چاچی تھی ابو لہب کی بیوی، وہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دی کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا اور تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا. ورنہ تو وہی نازل ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن وہی نازل نہیں ہوئی، اس کا مطلب تمہارا رب تم کو چھوڑ دیا. ایسا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ آیتیں اتار رہے ہیں. والضحیٰ قسم ہے چڑھتے دن کی، واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. یہ دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں بتایا ہوں کہ جس چیز کی اللہ قسم کھاتے ہیں بعد والی چیز سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تم کو نہ چھوڑا اور نہ تم سے بیزار ہوا. یہ اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے ان دو چیزوں کی قسم کئی کو کھا رہے ہیں. وہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ جیسے انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ کہ جیسے دن سورج نکلتا ہے، دن چڑھتا ہے، دھوپ بہت تیز ہو جاتی ہے تو آدمی کے ذہن میں بعض مرتبہ یہ بات نہیں آتی کہ پوری روشنی ختم ہو جائے گی، اچانک رات آ جائے گی. لیکن ہوتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے روشنی ختم ہو جاتی ہے، تاریکی شروع ہوتی ہے، پھر تاریکی بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ گہری ہو جاتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، اور تاریکی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے محسوس ایسے ہونے لگتا ہے کہ اب دوبارہ روشنی نہیں آئے گی. پھر سے دوبارہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے. تو کوئی آدمی اگر سورج کی روشنی نکلنے کے بعد کیا یہ کہتا ہے کہ اللہ رات سے بیزار ہو گئے اس واسطے دن کو لائے، یا دن کے جانے کے بعد رات آنے سے کوئی آدمی یہ بولتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ دن سے ناراض ہو گئے اس واسطے کیا لائے؟ رات لائے. ایسا کوئی بھی نہیں بولتا. دن آتی ہے، رات آتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی طرح سے زمانہ چلتا ہے. حالات کے اعتبار سے بدلاؤ آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کی قسم کھا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یہ دو چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ان میں ناراضگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح کبھی وہی نازل ہوتی ہے، کبھی نازل نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تمہارے سے ناراض ہو گئے نعوذ باللہ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اب اتارنے میں مصلحت نہیں سمجھ رہے، کسی اور وقت اتار رہے ہیں، اس میں ناراضگی کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ان کے آنے جانے سے کوئی آدمی ناراضگی نہیں کہتا. اسی طرح کبھی وہی اترتی ہے اور کبھی نہیں اترتی ہے، یہ بھی اللہ کی ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی حالت، آخرت سے مراد آنے والی حالت، خَيْرٌ لَكَ آپ کے لیے بہتر ہے، مِنَ الْأُولَىٰ پہلے والی حالت سے. یعنی اب تو وہی کچھ دنوں کے لیے رکی ہے، لیکن اب آئندہ وہی شروع ہوگی، اتنی زیادہ شروع ہوگی کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے یہ آنے والے جو دن ہیں وہ آپ کے لیے پہلے والے دن سے زیادہ بہتر رہیں گے.
چنانچہ ایسا ہی ہے، مکے کا دور جتنا تکلیف والا تھا، مدینے میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ تین اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آنے والی حالت پچھلے والی حالت سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو آپ کا رب عن قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی کیا دے گا وہ اللہ تعالیٰ نہیں بول رہے ہیں، اتنا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کس میں تھی؟ بنگلوں میں، مال میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اس میں تھی کہ دین کا غلبہ ہو جائے. کلمہ جو اللہ کی طرف سے لایا ہوا تھا وہ کلمہ دنیا کے چپے چپے میں پہنچ جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی. چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غم میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ جو میری بات مان لیا وہ تو میرا ہے، لیکن جو میری بات نہیں مانا آپ اس کے بارے میں رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، نافرمانوں کو اگر آپ سزا دینا چاہیں تو وہ آپ کے بندے ہیں. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. یہ حضرت ان دونوں نبیوں نے اللہ سے دعا کی تھی، یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ گناہ گاروں کو اگر معاف کر دیں تو بڑی مہربانی ہے. یہ دو نبیوں کی دعا تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کے گناہ گاروں کا کیا ہوگا. اس غم میں آپ رو رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آیا اور پوچھے کہ کیا بات ہے. آپ نے بتایا کہ میری امت کا غم مجھے ستا رہا ہے، ہمارے لیے آپ رو رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نہ نکل جائے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن تھی ہمارے لیے، آپ کا اتنا درد تھا ہمارے لیے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. آپ کو سفارش کا موقع دیں گے. پھر ایک ایک امتی کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تھا آپ نکال کر جو ہے جنت میں دوبارہ ان کو داخل کریں گے. پھر سب جب جنت میں جائیں گے آپ کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے. فترضا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. الم یجدک یتیما فآوا، کہ اے نبی کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا. یعنی یتیمی کی حالت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیٹ میں تھے، ابا کا انتقال، 5 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال. لیکن ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد عام طور سے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بچے لاوارث ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پرورش کے لیے پہلے دادا کو کھڑا کیا، دادا کا انتقال ہوا چاچا کو کھڑا کیا، چاچا تو نبی بننے تک باقی رہے، 40 سال کی عمر کے بعد تک بھی باقی رہے. تو اور ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ڈال دی کہ وہ اپنے خاص بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنے اپنے بھتیجے سے محبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرما رہے ہیں آنے والی حالت پچھلے والی حالت سے بہتر ہوگی. اس کی 3 مثالیں دے رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں. آپ کی پچھلی حالت کیا تھی؟ آپ یتیم تھے، لیکن کیا ہوا؟ آپ ضائع نہیں ہوئے. فآوا، پھر اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ ٹھکانہ دیا. کبھی دادا کے ذریعے کبھی چاچا کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو شریعت سے ناواقف پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اسماعیل علیہ السلام کی شریعت سے واقف نہیں تھے. اس سے پہلے جو شریعت تھی اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ بنی اسرائیل کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے. تو اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے کیا احکام تھے آپ اس سے واقف نہیں تھے کیونکہ کوئی جاننے والا نہیں تھا، بتانے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کو ناواقف پایا شریعت کے احکام سے. فہدا، پھر آپ کو اللہ نے واقف کرایا. چنانچہ آپ کو اللہ نے علم دیا اور واقفیت دی. وہ تیسرا یہ دوسری مثال ہے کہ پچھلی والی حالت بعد والی جو آنے والی حالت ہے وہ بہتر ہوگی پچھلی والی حالت سے. پہلے سے آپ ناواقف تھے، پھر اللہ نے آپ کو بعد میں کیا کیا؟ واقف کرایا. تیسری مثال اللہ دے رہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، آپ کو اللہ نے محتاج پایا. فَأَغْنَىٰ، پھر اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ بے نیاز کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح سے پہلے آپ کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، ان سے جڑے اور ان سے تجارت کیے، تجارت سے نفع کمائے، پھر اللہ نے انہی سے نکاح کرایا، پھر انہوں نے اپنا سارا مال آپ کو
دے دیا. اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ بے نیاز کر دیا. اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے فکر مند نہیں تھے, اب اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا. تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ پچھلی والی حالت سے آنے والی حالت کیا ہے؟ بہتر ہے. 3 مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آنے والی حالت بہتر ہوگی پچھلے والی حالت سے. جب یہ 3 نعمتیں آپ پر ہیں تو ان 3 نعمتوں کے شکر میں 3 کام کرنے چاہیے. 3 نعمتوں کے شکر میں 3 کام کرنے چاہیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ چونکہ یتیم تھے, آپ کو معلوم ہے یتیمی کا غم کیا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو مت دبائیے, یتیم کا حق مت ماریے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور مانگنے والے کو آپ چھڑکی مت دیجیے, سوال کرنے والے کو آپ چھڑکی مت دیجیے. سوال کرنے والے سے مراد فقیر ہی نہیں ہو سکتا. کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے عالم کے پاس, جاؤ جی, نہیں بول سکتے ایسا. جھڑکانا نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے تو بعد میں بتاؤ, لیکن جھڑکانے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے آپ پہلے ناواقف تھے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا, آپ ناواقف تھے, فَهَدَى, آپ کو واقف اللہ نے کرایا. اس کا شکر کیسے ہوگا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب آپ جاننے والے بن گئے تو آپ سے سوال کرنے والے آئیں گے, تو سوال کرنے والوں کو آپ جھڑکی مت دیجیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا, آپ کو اللہ نے محتاج پایا تھا تو پھر اللہ نے بے نیاز کر دیا, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے. تو 3 نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد 3 نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا, 3 نعمتوں کا بدلہ کیسے ادا کیا جائے گا, اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں بیان کر رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے یہ سورت مکمل ہو رہی ہے. تو یہ آج کی جو 3 صورتیں ہیں, 3 صورتوں کا خلاصہ یہی ہے. شروع کی والضحیٰ اور علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ انسانوں میں جو سب سے بہترین انسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندی اتنی اللہ آپ کو عطا فرمائی. اور والتین والزیتون کے سورے میں اللہ تعالیٰ عام انسان کی حالت ذکر کر رہے ہیں کہ عام انسان اگر اپنی حالت کو درست کرے گا تو کیا بن سکتا ہے, اور اگر اپنی حالت کو بگاڑے گا تو کتنا ذلیل ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کی تمام آیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.